إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی اولاد کے ساتھ۔ اولاد یہ انسانی زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے احساسات آدمی اولاد کے بعد ہی پا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام تر انبیاء علیہم السلام کو صاحب اولاد بنایا ہوا تھا۔ اولاد کے ذریعے نسل کی بقا ہوتی ہے، نسلیں باقی رہتی ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو انسانی نسل ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح اولاد کے ذریعے آدمی خوشی اور محبت کے احساسات میں ہوتا ہے۔ دن بھر کی ہزار پریشانیاں، جسم توڑ دینے والی تھکان کے باوجود جب ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری تھکان اور غم بھلا دیتے ہیں۔ اس ناحیے سے بھی اولاد ماں باپ کے لیے ایک بڑا انعام اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد ماں باپ کو یا بالفاظ دیگر انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ وہ بہت سی ذمہ داریاں اولاد ہونے کے بعد ہی ادا کر سکتا ہے، اور بہت سے غافل لوگوں کا یہ تجربہ بھی رہا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد وہ ذمہ دار ہو گئے۔ اولاد کے احساس، ان کی محبت نے انہیں ذمہ دار بنا دیا۔ اسی طرح اولاد انسان کو معاشرے میں وقار دیتی ہے۔ اولاد والا انسان باوقار تصور کیا جاتا ہے، سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، اور جو انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، آگے چل کر وہ اولاد معاشرے میں والدین کا نام روشن کرتی ہے، ان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، ان کی زندگی چار چاند والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد انسان کی حقیقی وارث ہوتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو ماں باپ کی زندگی بھر کی محنتوں کو اولاد باقی رکھتی ہے، وہ انہیں آگے لے کر چلتی ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اولاد ماں باپ کے مر جانے کے باوجود، اس دنیا سے گزر جانے کے باوجود، ان کے نامہ اعمال کو جاری رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر میں یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ اولاد ماں باپ کو اس دنیا سے مرنے کے باوجود مرنے نہیں دیتی، ان کے نامہ اعمال کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان تمام باتیں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اولاد کی ذمہ داریوں سے غافل ہے، یا تو حقیقی معنوں میں وہ انہیں محبت سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیتے، یا ان کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح ان کی جو ضرورتیں ہیں ان سے پورا نہیں کرتے۔ نتیجے میں بڑے نقصانات خود اولاد اٹھاتی ہے، گھر اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھار معاشرہ بھی اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے برے نقصانات دیکھتا ہے۔ جیسے جس اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو وہ اولاد آگے چل کر اخلاقی پستی میں گر جاتی ہے، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر۔ جس کی صحیح تربیت نہ کی جائے وہ اولاد اخلاقی پستی میں گرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی مسائل ایسی اولاد سے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ نشے کی عادی ہو جاتی ہے، چوری اور دوسری طرح کی برائیاں اپنانے لگتی ہیں۔ نتیجے میں معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے، اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو رشتے بھی برقرار نہیں رہتے۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے لوگوں کے رویوں کا نامناسب ہونا،
اور جس اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے اس گھر سے سارے رشتہ دار دھیرے دھیرے کٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اور اولاد کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کرنا اور انہیں نظر انداز کر دینا اس اولاد کو، اس گھر کو، بلکہ سارے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب یہ دونوں پہلو آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد سے بھی نوازا تاکہ اس ناحیے سے بھی ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ سکیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اولاد کے ساتھ رویہ اور معاملہ سیکھ سکیں، اور اسی ناحیے سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑے قاسم، جن کی وفات 2 سال کی عمر میں ہو گئی، دوسرے عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ بھی چند مہینوں میں وفات پا گئے۔ قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ تیسرا بھی ایک بیٹا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب 17 مہینوں میں انہیں بھی وفات دے دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 بیٹوں کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عمر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کیے۔ ہم اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے متعلق سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ ان کے اچھے اچھے نام رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، لوگوں قیامت کے دن تم تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم اپنے نام رکھو تو اچھے سے اچھے نام رکھو، جن ناموں کا کچھ مطلب بنتا ہو، جن کا کوئی مقصد ہو۔ اور اس سلسلے میں سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ، باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ باپ بیٹے کا بہتر اور اچھا نام رکھے، بچوں کے نام بگاڑ کر نہ رکھے، ایسے نام رکھیں جن ناموں کا کوئی معنی اور مطلب بنتا ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ولادت ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولد لی اللیلۃ غلام، کہ رات میرے گھر ایک بچے نے جنم لیا، ایک بچے کی ولادت ہوئی، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کا نام میرے باپ کے نام پر رکھا، یعنی ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا نام یعنی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور یہ نام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رکھا کہ یہ اللہ کے محبوب ناموں میں سے۔ اس سلسلے میں ابی وہب الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، لوگوں نام رکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو نام سب سے محبوب ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نام ہیں۔ اور اس سلسلے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں احب الاسماء الی اللہ اسماء الانبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کے نام بڑے محبوب نام ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے انہی ناموں کا انتخاب کیا۔ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا انتخاب کریں، لیکن آج ناموں کے مسئلے میں ہمیں معاشرے میں بڑی عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان ناموں پر رحم کرے۔ بہت سے لوگ قرآن کھولتے ہیں اور بیچ سے کوئی ایک لفظ انہیں مل جاتا ہے اور اسے نام سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس معنی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔
کسی کا نام ہم نے دیکھا لذینہ، لذینہ کیا نام ہے؟ تو قرآن میں ہے، وہ کیسے؟ کہ الذینہ سے لے لیا، کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ شیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ شیخ نے ایک نام سنا، اس نام لڑکی کا نام تھا ہنج۔ ہنج کیا نام ہے؟ کہا کہ ہنج دین، قرآن میں یہ جملہ آیا ہے، دو الگ الگ جملے ہیں، اس کا آخر حرف نکال لیا، اس کا پہلا حرف نکال لیا جس کا کوئی معنی نہیں بنتا اور بچی کا نام رکھ دیا۔ ایک نام ہم نے سنا حفظہما، یہ کیا نام ہے؟ تو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے نا، اس نام کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب چلن چل چکا ہے کہ نام نیا ہو، پکارنے میں ذرا اچھا لگے، چاہے اس کا معنی کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل بہت سے لوگ یہ پسند کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان وغیرہ کے جو ڈرامے چلتے ہیں ان کے نام رکھ لیے جائیں، اور بہت سے ناموں کے معنی حد درجے خطرناک ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک نام سنا کہ لڑکی کا نام زانیہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا نام رکھا؟ کہا کہ یہ نام قرآن میں آیا ہے، قرآن میں دیکھ لیا، معنی پر غور نہیں کیا، بس بچے کا نام رکھ دیا۔ اور اسی طرح اپنے چھوٹے بچوں کو محبت سے پکارنے میں ہم ان کا نام ہی بگاڑ دیتے ہیں، جن ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لڈو میاں، چنو میاں، یہ سب نام آج ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو قیامت کے دن ان کے نام کے ذریعے پکارے گا، ان کے باپ کے نام کے ذریعے پکارے گا۔ لہذا اچھے جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے۔ یہ باپ کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے، جو بچہ اپنے باپ سے طلب کرتا ہے، اور جو باپ کو لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو عطا کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا نام آ جاتا جس کا معنی صحیح نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو بدل دیتے، نام کو بدل دیتے کہ نہیں، اس نام کا اچھا معنی نہیں ہے، لہذا اس نام کو بدل کر کوئی اچھے معنی والا نام رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نام رکھتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی اولاد کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 7ویں دن اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے بچے کو اللہ کے جانب سے رہن سے چھڑانا چاہتا ہے تو اسے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہوگا۔ 7ویں دن عقیقہ کرے، بچے کے بال نکالے اور اس کا نام رکھے۔ عقیقہ مرد ہوگا تو اس کے جانب سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے، اور اگر عقیقے میں لڑکی ہوگی تو اس کے جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے گی۔ آج کل لوگوں نے عقیقے کو بڑا ہلکے میں لیا ہوا ہے، اور بڑے معمولی بہانوں سے وہ عقیقہ چھوڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ساری خواہشات لوگوں سے قرض لے کر پوری کر لے گا، لیکن جب بات عقیقے کی آئے گی تو کہے گا کہ ابھی پیسہ نہیں ہے، بکرا مجھے لینا ہے تو 25 سے 30 ہزار کا ہی لینا ہے، 10-12 ہزار کا بکرا میرے دل کو نہیں لگتا، لہذا اس وجہ سے میں عقیقہ نہیں کروں گا، جب پیسے آئیں گے تب کروں گا۔ اور کیا کرتا ہے؟ 7ویں 8ویں دن نام رکھائی کے لڈو سارے خاندان میں بانٹتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور شاید بکروں سے زیادہ قیمت اس کی وہاں لگ جاتی ہے، لیکن عقیقے کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اسی طرح عقیقہ کریں گے تو کئی لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی نا، تو دعوت کے پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے، دعوت کا انتظام ہو جائے گا تو اس وقت عقیقہ کروں گا۔ ضروری نہیں کہ عقیقے میں دعوت ہو، تم بکرا ذبح کرو، سارا کھا نہیں سکتے بانٹ دو، بانٹ نہیں سکتے کسی غریب کو دے دو، مسئلہ ختم کرو، لیکن ضروری یہ ہے کہ تم 7ویں دن بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے جو رہن رکھا ہوا ہے چھوڑا لو۔ یہ بچے ہمارے اللہ کے پاس عقیقے کے عوض رہن رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے خاندانی مسائل، جس کی وجہ سے عقیقہ نہیں ہوتا۔ نہیں، سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ وہاں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے والد کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ یہاں ہونا چاہیے۔ والدہ کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 بکرا وہاں کاٹا جائے، 1 بکرا یہاں کاٹا جائے، سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں نے عقیقہ ہی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ گھر پر ہیں لیکن کچھ نہیں ہیں، بڑے بھائی کچھ دن بعد دبئی سے آ جائیں گے، باہر سے آ جائیں گے، جب آ جائیں گے تو عقیقہ کریں گے، ساتھ مل کر دعوت ہوگی، عقیقہ چھوڑ دیا۔ یہ عقیقہ نہ کرنے کے کوئی بہانے نہیں ہیں، یہ بچے کا حق ہے جو باپ پر ہے، وہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ادا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل
اپنی اولاد کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے حد درجے محبت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ کہتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی 1000 پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود اپنے اہل و عیال سے حد درجے محبت کرنے والے ہوتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر کرتے، خبرگیری کرتے، ان کے حال احوال جانتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے باہری حصے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو رضاعت کے لیے دیا ہوا تھا۔ اس دور کا چلن تھا کہ شہروں کے باہر جو دیہات ہوتے وہاں اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے بھیجتے، دودھ کی مدت پوری کرنے کے لیے، تاکہ جسم مضبوط ہو جائے، زبان اچھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم کو مدینہ کے باہری حصے میں کسی دیہات میں دیا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر کی طرف چلے جہاں ابراہیم کی رضاعت ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں جب ہم اس گھر میں داخل ہونے لگے تو ہم نے دیکھا کہ گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو عورت ابراہیم کی رضاعت کر رہی تھی اس کا شوہر حداد تھا، اس کا شوہر لوہار تھا، لوہے کو جلانے پگھلانے کی وجہ سے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی فکر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا اور واپس اسے ان کے حوالے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشغولیتوں کے مالک ہوتے، کتنی مصروفیات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل و عیال اور اپنی اولاد کی خبرگیری کرتے، ان کی فکر کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک بیٹوں کی بات ہے وہ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عمر بڑی کر رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کروایا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کسی انسان کو بیٹی سے آزمائے اور وہ انسان ان کی تربیت میں اچھا کردار ادا کرے، کن لہ سترا من النار، اللہ سبحانہ و تعالی اس بیٹی کو اس انسان کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیا کرتا ہے۔ جو انسان اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اس تربیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ آج لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہوتے ہیں، خاصتاً سسرال میں بہو کا جینا 2 بھر کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں بیٹی کیسے ہو گئی، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ یہ بیٹی ہمیں جہنم سے بچانے کا بڑا ذریعہ ہے، اور ہم دیکھیں گے آگے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پر اپنی بیٹیوں کی تربیت کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ خاندان والوں کو جمع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، کئی لوگوں کا نام پکارا اور کہا کہ اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری پیاری بیٹی، اس دنیا کے مال و دولت سے تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، جو میرے پاس ہوگا میں تمہیں عطا کر دوں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ لیکن بیٹی یہ یاد رکھو کہ تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، الفاظ کتنے سخت ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تربیت اپنی بیٹیوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹیوں کا حق اس ناحیے سے بھی عطا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر دامادوں کا انتخاب کیا۔ اپنی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، جو کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ یہ عرب میں بڑے معروف تھے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی شجاعت میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ کی بڑی بیٹی زینب نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو العاص ابھی بھی کفر ہی پر باقی رہے۔ لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پوری اجازت دی کہ تم اسلام پر عمل کر سکتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد بدر کا موقع آتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، لیکن ابھی آپ کی چہیتی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ابو العاص ہی کے پاس ہیں۔ ابھی بدر کی جنگ میں ابو العاص کافروں کی طرف سے مکہ سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی۔ بہت سے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہو گئے، جن میں ابو العاص بھی تھے۔ یہ بھی کفر میں تھے، حالت کفر میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے فدیہ لینے کا ارادہ کیا تاکہ پیسہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ہر رشتہ دار نے اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں بھیجی۔ ابو العاص کو چھڑانے کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو، اگر تم چاہو تو یہ ہار نہ لیتے ہوئے میں ابو العاص کو ایسے ہی آزاد کر دوں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ہم سے اجازت لے رہے ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ ابو العاص، جب مکہ جاؤ تو میری بیٹی کو روانہ کر دینا۔ ابو العاص نے وعدے کی پاسداری کی۔ جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کر دیا۔ آگے چل کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی تعریف کی، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف کی اور سسرالی رشتے کا خیال رکھنے پر ان کی ثنا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفا لی۔ ابو العاص نے جب مجھ سے بات کی تو بالکل سچ سچ بات کی، جب اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو اس نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر داماد کا انتخاب کیا تھا، جو زبان کا پکا، وعدے کا بالکل سچا، اور جو کہے وہ کرنے والا۔ آگے چل کر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو انہی کے حوالے کر دیا۔ یہاں دیکھیں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشغولیتوں کے باوجود اپنی بیٹی کا ہار دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے۔ آج ہم تھوڑی سی تجارت بڑھنے پر، اپنی تھوڑی سی مصروفیات بڑھ جانے پر اپنی اولاد کی تمام تر چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ آج یہی کمیونیکیشن گیپ ہے، ہماری بات چیت کے درمیان تفاوت کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ وہ ساتھیوں پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے کہ ساتھی اسے وقت دیتے ہیں، ساتھی اسے سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھتے نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجے میں آج ہماری اولاد بھی ہم سے وفادار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان کی تمام چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے معاملات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ اور عثمان بن عفان کیسے انسان تھے ہم تمام جانتے ہیں، سابقون الاولون، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، دو طرف ہجرت کرنے والوں میں سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں سے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو چاہے کر لے،
اس کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں، شرم نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں اپنی دونوں بیٹیاں ایک کے بعد ایک دیگرے دے دی، بہترین سے بہترین داماد کا آپ علیہ السلام انتخاب کیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دیا۔ فاطمہ کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 8 برس کی عمر میں اسلام لانے والے، اس قدر سلیم الفطرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بڑے ہونے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنے والے، جو 10 مبشرہ میں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ، اور جن کی تعریف کیا کی جائے کہ جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کے نائب تھے، تم میرے ویسے نائب ہو۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا تھا، جبکہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلمانوں کے لیے اس قلعے کو فتح کرنا مشکل ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایسے انسان کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ و تعالی خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ اس انسان کی کیا خوبی ہے، اس کی کیا صفت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری زندگی کی وہ اکیلی رات ایسی تھی جس رات میں نے اس بے چینی میں گزار دی کہ کاش کہ کل جھنڈا مجھے دے دیا جائے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز نام پکارا تو کس کا پکارا؟ کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ آشوب چشم آئے ہوئے ہیں، آنکھ پکی ہوئی ہے، کہا کہ بلاؤ۔ بلائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں بالکل صحتیاب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حوالے جھنڈا کیا، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے شوہر چنا، جو دینی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط انسانوں میں جن کا شمار ہوتا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے شوہروں کے لیے ایسے نمونوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں کلمہ شہادت کا ترجمہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، وہ دین کی کسی بنیاد کو حقیقت میں جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر کچھ ہی دن بعد بیوی کے ساتھ جھگڑے شروع ہوں گے، وہ کبھی سسر کو گالی بک رہا ہے تو کبھی سسرال میں آ کر بدتمیزی کر رہا ہے، اور کچھ دن بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر علیحدگی نہ بھی ہو، اولاد ہو بھی جائے تو اولاد کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جن سے ہر راہ چرنے والا دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لے، کہے کہ کون اس کے ماں باپ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس نے اس کی تربیت کی۔ اس لیے کہ ہم دینداری پر توجہ نہیں دیتے، روپیے پیسے پر توجہ دیتے ہیں، حد سے زیادہ سامنے والے کے اسٹیٹس پر توجہ دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں دیکھنا برا ہے، نہیں، آپ دیکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی اجازت دی، لیکن آپ صرف ان چیزوں کو دیکھیں اور دین نہ دیکھیں تو اس سے بڑی غلطی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے کی جو چیز ہے وہ دین ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، دین والے کو دیکھو، یہ بڑی کامیابی ہے، عورت کے اعتبار سے بھی، مرد کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر شوہروں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لڑکے کا انتخاب کر کے زبردستی بیٹی سے نکاح نہیں کر دیتے، بلکہ نکاح سے پہلے بیٹیوں سے مشورہ بھی کرتے کہ میں نے اس قدر بہترین انسان کے لیے تمہیں چنا ہے، تم راضی ہو؟ وہ خاموش ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اس سے کرا دیتے۔ جیسا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ علی نے تمہارا ذکر کیا، یعنی علی نے تمہیں
خطبہ بھیجا، تمہیں پیغام بھیجا، آپ خاموش ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے فخرج منها فزوجها، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح علی سے کروا دیا۔ آج بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے مسائل ہم تک پہنچتے ہیں، مساجد تک پہنچتے ہیں، جو دیندار شوہر چاہتی ہیں، لیکن گھر کے لوگ ہیں کہ اسے زبردستی کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، جو لڑکی کا ولی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کے لیے بہتر سے بہتر مردوں کا انتخاب کرے، جو دیندار ہو، جو اخلاق والا ہو، سیدھی سچی زبان والا ہو، وعدوں کا لحاظ کرنے والا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کا لحاظ رکھتے، ان کے پاس آتے جاتے، ان کی باس پرسی کرتے، ان کی خیر خیریت لیتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کی منجلی بیٹی رقیہ بیمار ہے، بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام کا کیسا نازک موڑ مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے کہا کہ عثمان یہیں میری بیٹی کی خدمت کے لیے رکے رہنا، اس کی خدمت کرنا، بیمار ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ باہر نکل رہے ہیں دشمن سے ملاقات کے لیے، میں آپ کے ساتھ نہ رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وساہمہ، ایسا ہی نہیں ہے عثمان، تم یہاں میری بیٹی کی خدمت کرو، تمہیں بدر میں شریک ہونے والے انسان جتنا اجر ملے گا، مال غنیمت سے اتنا ہی حصہ تمہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک حالات میں بھی اپنی اولاد کی فکر کرتے، اور آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے آپسی مسائل کو بھی حل کرتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ کہا کہ فاطمہ تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ یعنی قریبی رشتے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ کہا کہ میرے اور علی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور وہ گھر سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، کہیں علی نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں، کس بات پر علی کو گھر سے نکلنے کی وجہ پڑی، کیا ضرورت پڑ گئی کہ علی کے گھر سے نکل گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، سیدھے مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بے فکر مسجد نبوی کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ لگ چکی ہے، ایک کروٹ پر ہیں، جسم سے کپڑا ہٹ چکا ہے اور مسجد نبوی کی مٹی آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چہیتے داماد کے قریب بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کے پہلو سے مٹی صاف کی، اور مٹی صاف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، ابھی کب تک سوؤں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نام سے بھی زیادہ محبوب کوئی نام آگے چل کر ہو گیا تو وہ ابو تراب ہو گیا، کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس نام سے پکارا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنی اولاد کے مسائل میں کیسا ہوتا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں، شوہر سے جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کا گھر قریب تھا لیکن وہ اسی گھر میں باقی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسے حل کرنے کی کوشش کی۔ بیٹی کی طرف سے پل پل کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا جیسا آج ہم لوگ قدم اٹھا دیا کرتے ہیں۔ ایسا کہا بیٹی سیدھے گھر آ جا، اس کی مجال کیسے ہوئی ہم دیکھتے ہیں، ابھی تیرا باپ زندہ ہے، تو ہمارے سینے پر بوجھ نہیں ہے۔ بیٹی کسی کے سینے پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کا بھی تو گھر ہے، اسے سنوارنا، اسے آگے بڑھانا یہ باپ ہی کی تو ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری نبھا کر بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہم اسے دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے گھر بھی ویسے ہی سنواریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی بیٹیوں سے کیسا تھا، تو آگے کئی باتیں ہیں باذنہ تعالی، آنے والے جمعہ میں مزید اس پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ کیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کرتے، کیسے ان کا استقبال کرتے، کیسے ان کی تکلیف پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے۔ الغرض اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی اولاد کے ساتھ ہم میں سے ہر انسان کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اور اپنے اس پہلو کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین
تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سے بہتر انسان ہونے والا بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔